وارثان علوم نبویہ، ناشرین مسلک اعلیٰ حضرت، جمیع ارباب منبر، کس کا نام لوں کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ معزز سامعین اکرام، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام علی سید الکونین وعلی آلہ واصحابہ فازوا فی الدارین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، یعنی سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، جان مسیحا، رحمت کا دریا، غمزدوں کا سہارا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور سرکار تاج و شریعہ فرماتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پر سجا کر پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ اور یہ بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب باکس کی آواز تھوڑی بیس کے ساتھ میں بڑھا دیں، جو بیس کم کرواتے ہیں میں بڑھوا رہا ہوں، تھوڑی سی ہلکی گونج کے ساتھ۔ سرے شام سے لے کر اب تک یہ پروگرام جشن غوث الورا اور جشن دستار حفظ و فرق جس میں آپ تمامی حضرات نے ابھی مجھ سے قبل ہندوستان کا وہ مشہور و معروف شاعر جسے آج پوری دنیا شاعر اسلام سلیم رضا بیلی بھیتی کے نام سے جانتی ہے، آپ نے بھرپور ان کو سماعت کیا۔ وہیں مختصر
وقت میں بہترین تقریر آپ حضرات نے سماعت کی، ماشاءاللہ۔ وہیں خطیب نوجوان ممتاز الخطبہ مبلغ اسلام ناشری مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا ارشد رضا ثقافی صاحب قبلہ کی تقریر بھی آپ حضرات نے سماعت کی، ماشاءاللہ۔ اور ابھی میرے بعد شاعر اہل سنت غلام غوث غزالی صاحب قبلہ کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ پھر ان کے بعد خصوصی خطاب خطیب اہل سنت ممتاز الخطبہ عالم بعمل حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ کا بھی آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہیں جہاں آپ ان علماء شورا نقبا کو آپ ستاروں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، وہیں آج اس بستی میں وہ شخصیت تشریف لا رہی ہے جسے آج ہم اور آپ پیر طریقت رہبر راہ شریعت گل گلزار سیادت چمن زہرا کے پھول اسماعیلی دولہ حضور شاہ سید حسان بن نور واسطی قادری رزاقی زیدی الحسینی ان کے نورانی چہرے کی زیارت کر کے آج آپ اپنے آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پہ قرب و جوار کے ذی صلاحیت ذی استعداد علماء کرام ممبر نور پہ تشریف فرما ہے، سب میرے سر کا تاج ہے۔ تھوڑی سی بے چینی آپ ختم کریں تو میں بتاؤں کہ یہ علماء کرام کیا ہیں۔ میں نے ایک روایت پڑھی، لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر عالم نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی، اگر عالم نہ ہوتے لولا العلماء، امام حسن فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر عالم نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی۔ اب آپ ذرا توجہ دیجئے گا، علماء کا کیا کام ہے۔ آج آپ اپنی مسجد کے امام کی عزت نہیں کرتے، اپنے مدرسے کے مدرس کی عزت نہیں کرتے، اپنی بستی کے عالم کی عزت نہیں کرتے، لیکن یہ علماء کیا ہے، ان کی قدر کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ جتنے علماء ہیں ان تمام کو ایک جگہ کمرے میں آپ بند کر دیجئے اور باہر سے ایک موٹا تالا لگا دیجئے، اس کے بعد اپنی زندگی جی کے آپ دکھائیے نماز میں کتنے فرض ہیں یہ کون بتائے گا، یہ عالم ہی تو بتائے گا۔ کس سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہ کون بتائے گا، یہ عالم ہی تو بتائے گا۔ کسی نے کہہ دیا اب حج مکے میں نہیں ہوتا ہے، امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے چکر لگا لو تو حج کا ثواب ملے گا، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس جو آپ دلیل دے سکو؟ ایک عالم ہی تو ہے جو دلیل دے گا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ عالم ہی تو ہے۔ وضو میں کتنے فرض ہیں یہ کون بتائے گا، یہ عالم ہی تو بتائے گا۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھویا جاتا ہے یہ کون بتائے گا، یہ عالم ہی تو بتائے گا۔ بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ کون بتائے گا، یہ عالم ہی تو بتائیں گے۔ دونوں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، کوہنیوں تک دھونا ہے یا کوہنیوں سمیت دھونا ہے، غائط مغیہ میں داخل ہے یا نہیں ہے یہ کون بتائے گا، یہ عالم ہی تو بتائے گا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے یا پورے سر کا مسح کرنا ہے، اور امام شافعی کے قول کے مطابق اگر ایک بال کا بھی مسح کر لیا گیا تو مسح ہو جائے گا، تو فقہ حنفی کے مطابق آپ کو کون بتائے گا، یہ عالم ہی تو بتائے گا۔ دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا ہے یا ٹخنوں تک دھونا ہے یہ کون بتائے گا، یہ عالم ہی تو بتائے گا۔ آپ سوچئے گا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان پڑھنے کے لیے مولوی ہی جاتا ہے، جب جوان ہوتا ہے تو نکاح پڑھانے کے لیے مولوی ہی جاتا ہے، جب انتقال ہو جاتا ہے تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی مولوی ہی جاتا ہے۔ مولوی تمہارے پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کی ضرورت ہے، پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کی، مرنے تک ہی نہیں مرنے کے بعد تک کی ضرورت ہے۔ تیجے کی فاتحہ میں کون آتا ہے، مولوی ہی تو آتا ہے۔ 10ویں کی فاتحہ میں کون آتا ہے، مولوی ہی تو آتا ہے۔ 40ویں کی فاتحہ میں کون آتا ہے، مدرسے کا ہی تو عالم آتا ہے۔ تو یہ علماء کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو،
علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ایک حدیث عبادہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں من نظر الی وجہ العالم نظر، جس نے عالم کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھا، جس نے عالم کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھا، خلق اللہ تعالی من تلک النظرۃ ملکا، اللہ تبارک و تعالی اس محبت نظر کی وجہ سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، یستغفر لہ الی یوم القیامہ، کہ جو عالم کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھنے والے کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے قیامت تک۔ وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ ایک حدیث اور میں آپ کو بتا دوں، میرے آقا فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن الخامس فتہلک۔ آقا فرماتے ہیں تم صبح اس حال میں کرو کہ تم عالم بن جاؤ، یا تو خود عالم بنو، اور اگر عالم نہیں بن سکتے تو میرے آقا فرماتے ہیں او متعلما، تو طالب علم بن جاؤ۔ یہ علماء تشریف فرمائے، ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، ایک ان کی دعائیں لے کے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پیغمبر اسلام نے فرمایا یا تو عالم بنو، اور عالم نہیں بن سکتے تو نبی نے عالموں سے دور نہیں کیا، فرمایا عالم سے علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، رکھا عالم کے قریب، اور کہا کہ اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو میرے آقا فرماتے ہیں او مستمعا، تو عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ، عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ یاد رکھنا یہ جشن غوث الورا ہے، نان پارا کے قریب آپ رہتے ہو، غازی آباد کا فیضان ہے آپ کے اوپر، بلبلے ہند کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ میرے عزیزوں توجہ کے ساتھ سنیے گا، آج ہم عالموں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، میں نعت پاک پڑھنے والوں کا گھور مخالف نہیں ہوں، کہیں آپ سوچو کہ میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں، لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ جب قوم اپنے شاعروں کے لیے تو خوب اچھل اچھل کر کے داد دیتی ہے، اور جب خطیب کا نمبر آتا ہے تو پھر گھر کا راستہ لے لیتی ہے۔ عالم بیٹھ کر کے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، عالم احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ ارے یا تو سرکار نجیب ملت کے فرمان پہ عمل کرو کہ جلسے ہلکے کرو، مدرسے مضبوط کرو، جلسے ہلکے کرو، مدرسے مضبوط کرو۔ ارے جب مدرسے مضبوط ہوں گے تب نہ جلسے ہوں گے، کیا بات ہے، کیا بات، جب مدرسے مضبوط ہوں گے تب جلسے ہوں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آج ہم عالموں کی عزت نہیں کرتے۔ عالم چاہے آپ کی بستی کا ہو، عالم چاہے آپ کے علاقے کا ہو، آقا نے یہ نہیں فرمایا باہر سے آنے والے عالموں کی باتیں سننا، علاقے کے عالموں کی باتیں نہ سننا۔ نبی نے مطلق فرمایا ہے عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ عالم چاہے تمہاری بستی کا ہو، چاہے نانپارہ کا ہو، چاہے بہرائچ شریف کا ہو، چاہے بریلی شریف کا ہو، آقا نے فرمایا عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ اور اس کا کیا انعام ملے گا بتا دوں آپ کو، کیا انعام ملے گا؟ قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کے لیے جہنم کا ٹکٹ کٹ گیا ہوگا، کہ فرشتوں کو حکم ہوگا لے جاؤ جہنم میں، جہنم میں لے جاؤ۔ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ فرمائے گا اس کو واپس لاؤ، واپس لایا جائے گا۔ رب پوچھے گا تو عالم ہے؟ وہ کہے گا مولا میں عالم نہیں ہوں۔ رب فرمائے گا کیا تو نے عالم سے علم حاصل کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے عالم سے علم بھی حاصل نہیں کیا۔ رب فرمائے گا کیا عالم کی باتیں سنتا تھا جب عالم بولتا تھا، مطلب عالم کی تقریر سنتا تھا؟ وہ کہے گا مولا میں عالم کی باتیں بھی نہیں سنتا تھا۔ اب نہ تو عالم ہے، نہ طالب علم ہے، نہ عالم کی باتیں سننے والا ہے۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ رب فرمائے گا کیا تو عالم سے محبت کرتا تھا؟ کیا عالم سے پیار کرتا تھا؟ وہ کہے گا مولا میں کسی عالم سے محبت بھی نہیں کرتا تھا۔ رب فرمائے گا کیا تیرا کوئی عالم دوست تھا؟ عالم سے دوستی تھی؟ وہ کہے گا مولا میری کسی عالم سے دوستی بھی نہیں تھی۔ اب نہ تو عالم ہے، نہ طالب علم ہے، نہ عالم کی باتیں سننے والا، نہ عالم سے محبت کرنے والا، نہ عالم دوست ہے اس کا۔ رب کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی، رب فرمائے گا کیا تیرا کوئی ایسا دوست تھا جس کا عالم دوست تھا؟
اللہ 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 وہ کہے گا ہاں میرے مولا میرا ایک دوست تھا، میرا ایک فرینڈ تھا جس کا عالم دوست تھا، رب فرمائے گا جا میں نے اسی کے صدقے میں تجھے بخش دیا، نعرے اسی کے صدقے میں تکبیر، بخش دیا۔ نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، مذہب اسلام، خطیب ہندوستان، تشریح غوث الورا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب آپ سمجھے، اب تقریر سن کے جاؤ گے، یہ جگہ بھی گواہی دے گی قیامت کے دن کے کہاں بیٹھ کے آپ نے جلسہ سنا ہے، نبی کا ذکر سنا ہے۔ یہ کاندھے پہ جو فرشتے بیٹھے ایک نیکیاں لکھنے پہ ہیں، ایک برائیاں لکھنے پہ مقرر ہے، تو آج نیکیاں لکھنے والے فرشتے کو موقع دو، ٹھیک ہے؟ نبی نے فرمایا عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم کی باتیں سننے والے بنو۔ آقا نے فرمایا اگر یہ نہ بن سکو تو عام محبن تو عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فلا تکن الخامس، پانچواں مت بننا، ان کی برائی کرنے والا مت بننا، ان کی توہین کرنے والا مت بننا، ان کی غیبت کرنے والا مت بننا۔ آقا فرماتے ہیں فتہلک، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ میں نے سنا ہے اپنے علماء کی زبانی کہ اکثر ان گھروں کی بیٹیاں ارتداد کی طرف گئی ہیں جن گھروں میں عالموں کی برائیاں ہوتی تھی، جن گھروں کا رابطہ عالموں سے نہیں تھا، جن گھروں کے اندر عالموں کی توہین کی باتیں ہوتی تھی۔ میرے عزیزوں، منبر نور پہ اصحاب قلم بیٹھے ہیں، قوم کی آبرو ملت کے بھرم بیٹھے ہیں، دیکھنے والوں محبت کی نظر سے دیکھو، یہ غلامان شہنشاہ امم بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ، آج میں کرامت کی طرف نہیں جاؤں گا، موضوع سن لو میرا، غوث اعظم کی میں سیرت بیان کروں گا، تو آج غوث اعظم کا علم آپ کو بتاؤں گا کہ غوث اعظم کو علم کتنا تھا۔ سنیں گے غوث اعظم نے کیسے زمین سے جڑ کر کے خدمت کی اسلام کی، غوث اعظم نے کیسے دین کی خدمت کی ہے۔ آپ محی الدین ہیں، دین کو زندہ کرنے والے ہیں، کیسے زمین سے جڑ کر کے آپ نے اسلام کی خدمت کی ہے اور دین کو زندہ کیا ہے۔ کرامت حق ہیں، کرامت کا ثبوت قرآن سے ہے، نص قطعی سے کرامت کا ثبوت ہے۔ اگر کرامت کا کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو سنو، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، انسان میں مرد ہو یا عورت دونوں داخل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ما غرک بربک الکریم، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا تو تیرے اندر کوئی کمی نہیں رکھی۔ اللہ نے برابر انصاف فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے انسان، تجھے کس کرم کرنے والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا۔ اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اللہ کتنا کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ ذرا آج اپنے وجود کا جائزہ لو۔ یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، یہ پیر اللہ کی نعمت ہے، یہ دانت اللہ کی نعمت ہے، یہ زبان سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے، یہ کڈنیاں سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے، یہ ہارٹ سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے، یہ لیور برابر کام کر رہا ہے اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی ہاسپٹل کا چکر لگا کے دیکھ لیا کرو، وہاں کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ کسی کا پیر ٹوٹا پڑا ہے، اس کی سرجری ہو رہی ہے، کسی کی ہاتھ کی سرجری ہو رہی ہے، کسی کی آنکھوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کے کانوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کے دانتوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کے ہارٹ کا علاج چل رہا ہے، کسی کے لیور کا علاج چل رہا ہے، کسی کی کڈنیوں کی دھلائی ہو رہی ہے۔ اللہ نے تمہیں جسم سلامت دیا، اللہ نے تم کو ہاتھ سلامت دیے، اللہ نے تم کو پیر سلامت دیے، اللہ نے تم کو ہاتھ سلامت دیا، اللہ نے تم کو کان سلامت دیے، اللہ نے تم کو دانت سلامت دیے، اللہ نے پورا جسم صحیح و سالم تم کو عطا فرمایا، پھر بھی ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ آج ذرا سی پریشانیوں پہ ہم گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ذرا سی تکلیف آئی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو بعض عورتوں کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن کی وجہ سے توبہ لازم آتی ہے۔ اللہ اکبر، آج تھوڑی سی پریشانی ہمارے گھر میں آ جائے، ہم زبان پہ
نہ شکری کے کلمات لے آتے ہیں۔ اے لوگوں ذرا آج توجہ کے ساتھ سنیے گا، آج جس غوث اعظم کی محبت میں آپ یہاں پر آئے ہو، غازی دولہ کی محبت میں یہاں پر آئے ہو، ذرا آج دیکھو جنہوں نے اپنی جانوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اے لوگوں آج اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمائے ہیں، وہ شانیں عطا فرمائی ہیں کہ دنیا ان کا ذکر کر رہی ہے، دنیا ان کے خطبے پڑھ رہی ہے۔ اے لوگوں اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، یہ مال اللہ کی نعمت ہے، یہ جمع ہوا کاروبار اللہ کی نعمت ہے، یہ کھیتیاں اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، یہ بیوی اللہ کی نعمت ہے، ماں باپ سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے، بھائی بہن سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے، بے شمار نعمتوں سے میرے رب نے نوازا ہے، اور ہم نے کتنا اس کا شکر ادا کیا۔ آج مسجدیں ہماری خالی ہو گئی، مدرسے ہمارے ویران ہو گئے، اور ہم نے سنیما ہال آباد کر دیے۔ آج ہر گھر کو ہم نے سنیما ہال بنا دیا۔ جن گھروں سے کبھی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، آج ان گھروں کے اندر سے فلمی گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جن گھروں کے اندر سے کبھی نعت پاک کی آواز آتی تھی، آج ان گھروں کے اندر سے جھوٹی خبریں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اے لوگوں یاد رکھنا، یہ دنیا چند دن کی ہے، ہمیشہ رہنے دنیا میں نہیں آئے ہو۔ بڑے بڑے دولت والے آئے دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے پیسے والے آئے دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے رتبے والے آئے دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے عہدے والے آئے دنیا سے چلے گئے۔ ابھی 4 سال پہلے کرونا کال میں تم نے نہیں دیکھا، بڑے بڑے دولت والے پیسے والے گنگا ندی کے کنارے بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے، گھر والے لینے تک نہیں گئے، پریجن اٹھانے تک نہیں گئے، اولاد دیکھنے تک نہیں گئی۔ اے ایمنیا والو، قسمت والا ہے وہ باپ جو اولاد کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے، نصیب والی ہے وہ اولاد جو باپ کے کاندھے پہ قبرستان چلی جائے، قسمت والا ہے وہ رشتہ دار جو رشتہ دار کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے۔ جانا سبھی کو ہے دنیا سے، اس حال میں مت جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر محلے کے لوگ رہے۔ ایک جواری کا جنازہ جا رہا ہے، ایک شرابی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک عیاش کا جنازہ جا رہا ہے، عالموں کو ستانے والے کا جنازہ جا رہا ہے، مدرسوں کی برائی کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، اماموں کی توہین کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس حال میں مت جانا، بلکہ اس حال میں جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر عالم صاحب کہہ دے غدار مصطفیٰ کا نہیں وفادار مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے، غلام رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گے تو یہی کہو گے یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے۔ بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس خاک سے مرنے کے گزارے نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت، جشن غوث الورا، مذہب اسلام، جشن دستار حفظ و قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، متقی بن کے جاؤ، پرہیزگار بن کے جاؤ۔ اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر عالم صاحب کہہ دیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پہنچ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ متقی بن کے جاؤ، پرہیزگار بن کے دنیا سے جاؤ۔ بے شمار نعمتوں سے اللہ نے ہم کو نوازا، آج ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا۔ آج ہم مارکیٹ سے آئیں گے، شام کو دکان سے آئیں گے تو پورے دن کا حساب جوڑیں گے کہ آج اتنا فائدہ ہوا، اتنا نقصان ہوا، اتنے لوگ ادھار لے کر گئے، اتنے نقد لے کر گئے۔ کبھی ایک بات مجھے بتاؤ، شام کو بستر پہ سوتے وقت ایک بار بھی یہ خیال آیا کہ آج میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور آج میں نے گناہ کتنے کیے ہیں؟ ایک بار بھی بستر پہ لیٹتے وقت خیال آیا؟ ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا۔ ذرا ذرا سی تکلیفوں پہ ہم شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ذرا ذرا سی تکلیفوں پہ ہم گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آؤ میں ایک پیغمبر کا ذکر آپ کو سناؤں مختصر انداز میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ایوب تو سنا ہی ہوگا، لیکن سنو قرآن میں ہے
حضرت ایوب علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی پورا محل اولاد کے اوپر گر گیا، تمام اولاد آپ کی ہلاک ہو گئی، ہزاروں اونٹ ہزاروں بکریاں تھیں سب ہلاک ہو گئے ایک ہی دن میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر ہے اللہ کے، نبی ہے اللہ کے، تمام اولاد ایک دن میں انتقال کر گئی، تمام جانور ختم ہو گئے، بادشاہت چلی گئی، اور خود ایوب علیہ السلام کو تکلیف لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتاؤ، آج ہلکی سی تکلیف ہم کو پہنچے ہم شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج اگر ہمارے گھر میں کسی بیٹے کا انتقال ہو جائے تو ہماری زبان پہ شکایت کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے، خبر آتی بیٹے کا انتقال ہو گیا، کہتے اللہ نے دیا تھا اللہ نے دے لیا، کہاں مال ہلاک ہو گیا، کہا اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا، میرا کچھ نہیں ہے سب اللہ نے دیا اللہ نے لے لیا۔ آواز آئی محل گر گیا آپ کا، کہا اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا، کہا جانور آپ کے ہلاک ہو گئے، کہا اللہ نے دیے تھے اللہ نے لے لیے۔ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی بیوی نے جن کا نام حضرت رحمت تھا آئیں قریب میں اور آ کر کے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، اولاد دنیا سے چلی گئی، مال و دولت چلی گئے، تمام جانور ہلاک ہو گئے، اے میرے شوہر آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ جو تکلیف پہنچی ہے یہ کتنے سال سے پہنچی ہے؟ کہا ابھی چند سال سے پہنچی ہے، 70 سال سے اللہ مجھے اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے، 70 سال سے اللہ مجھے اپنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے، اللہ نے کتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، آج کسی تکلیف پہنچی میں ناشکری کروں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی تو کیا دعا کی؟ پورا واقعہ قرآن کے اندر سورہ انبیاء کے اندر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں یا رب انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے مصیبت چھو کے نکل گئی، اللہ اللہ اے اللہ مجھے تکلیف چھو کے نکل گئی، یہ نہیں کہا مجھے تکلیف پہنچی ہے میں بیماریوں میں مبتلا ہوں، میرے اولاد چلی گئی، میرا مال چلا گیا، نہیں کہا مولا مجھے مصیبت چھو کے نکلی ہے، مجھے تکلیف چھو کے نکلی ہے، مولا تو سب رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مولا سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی، پروردگار نے فرمایا اُرْغُدْ رِجْلَكَ، اے میرے پیغمبر اپنے پیر کو زمین پہ مارو، اپنی ایڑی کو زمین پہ مارو، اس سے ایک چشمہ نکلے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس میں ایڑی کو مارا اور اس سے ایک چشمہ نکلا، اللہ نے فرمایا اس میں غسل کرو اور اس پانی کو پیو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس میں غسل کیا، آپ کا شفا واپس آ گیا، آپ کی تکلیف دور ہو گئی۔ پتا چلا میرے عزیزوں ہمیں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ شکوہ نہیں کرنا ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ شکایت نہیں کرنا ہے۔ کبھی تکلیف پہنچے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کر لیا کرو، دیکھو اللہ نے وہ جاہ و حشر عطا فرمایا، اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اے لوگوں یہ صبر کی وجہ ہے، یہ شکر کی وجہ ہے۔ آج اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ہلکی سی کوئی آزمائش آ جائے تو زبان پہ ہمیں شکایت مت لانا، بے شمار نعمتوں سے اس رب نے ہم کو نوازا ہے۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، یہ کھانے پینے کی غذائیں جو ہم کو مل رہی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ کاروبار اللہ کی نعمت ہے، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، بے شمار نعمتوں سے اس رب نے ہم کو نوازا ہے۔ کبھی آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر کے سجدے ادا کرو، اس رب کو راضی کر لو۔ آج جو ہم پریشانیوں کے شکار ہیں اس کی وجہ ہے کہ آج ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ میرے عزیزوں اس رب کو راضی کرو، رسول کو راضی کرو، جس سے اللہ راضی اس کا رسول راضی، دنیا میں بھی وہ آرام سے رہتا ہے اور آخرت میں بھی وہ آرام سے رہے گا۔ آج جس غوث اعظم سے محبت آپ کرتے ہو، سرکار غوث اعظم کی سیرت کو آپ ذرا سنتے ہوئے چلیے گا۔
शेख सादी ने गुलिस्ता के दूसरे बाप की दूसरी हिकायत में लिखा कि सुबह के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो भी आवाज सुने वो भी रोए। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे, मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो क़यामत के दिन मुझको नाबीना करके उठाना, क़यामत के दिन मुझको नाबीना करके उठाना। ऐ लोगों ये कौन कह रहा है? ये गौसे आज़म कह रहे हैं। किसी ने पूछा, हो इस तरह रोगी अपने रब को बनाने वाले, तेरा नाम क्या है? कहा अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, मैं जीलान से आया हूँ। कहा ये क्यों कह रहे हो कि क़यामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना? तो गौसे आज़म का जवाब सुनो। कहते हैं क़यामत में अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे, परहेजगार बंदे होंगे, अंबिया मुरसलीन शुहदा सालिहीन होंगे। मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं, मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि